دفاع پاکستان ناقابل تسخیر، پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ، وار ہیڈ کی صلاحیت والا ابدالی 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان کی مبارکباد۔ ترکیہ، یونان، سوئٹزرلینڈ کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات، پاکستان کے موقف کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت الزامات کا کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یونان اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ بھارت کا پاکستانیوں کو جعلی مقابلے میں مارنے کا شرمناک منصوبہ بے نقاب، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مختلف جیلوں اور ایجنسیوں کے پاس زیر حراست افراد کو مارنے کے بعد سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا ان افراد کو پاکستان سے آئے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ We would urge the US leadership de-escalatory support in this situation, but also to look at the broader issue of the disputed territory of Jammu and Kashmir. This is one nuclear flashpoint. There's nothing more flashier than this. مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں کہ امریکی صدر پاک بھارت تنازع حل کرنے کے لیے اقدام کریں۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت تصادم کے قریب ہیں، مسئلہ کشمیر حل ہونے تک پاک بھارت کشیدگی جاری رہے گی۔ جعفر ایکسپریس جیسا ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، مودی نے تمام حدیں پار کر لی ہیں، کشمیری رہنما مشال ملک کا RSS پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے امریکہ کے پولیٹیکل مشن کے وزیر اور کمیشن کے قائم مقام ڈپٹی ہیڈ کی ملاقات، پہلگام واقعے، فالس فلیگ اور بھارت کے بے بنیاد الزامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے سیاسی قیدیوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ قوم کا افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی، شہر شہر ریلیاں، کراچی بار کے تحت استحکام پاکستان ریلی، صدر کراچی بار عامر نواز وڑائچ نے کہا بھارت نے کوئی شرارت کی تو اسے پچھتانا پڑے گا، ضرورت پڑی تو وکلا فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ نوشکی میں پیٹرول دھماکے کے 5 زخمی دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی، 55 سے زائد افراد زیر علاج، DSP سمیت 6 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق نوجوان آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ کورنگی میں گزشتہ رات لٹیروں کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق اور ایک زخمی ہوا تھا۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں تجارتی خسارہ 8.81% بڑھ گیا، ادارہ شماریات کے مطابق تجارتی خسارہ 21 ارب ڈالر سے زائد رہا، گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 19.62 ارب ڈالرز تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہدائے صحافت کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا صحافیوں سے جھوٹی خبریں پھیلانے کا شکوہ، کہتے ہیں کہ حکومت سندھ نے کسی صحافی کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے آزادی صحافت کا کردار مسلمہ ہے۔ پچھلی حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی، ہم نے کام کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے پورٹل کا افتتاح کر دیا، کہا پنجاب حکومت کے ہر منصوبے کی تکمیل پر سب سے زیادہ خوش نواز شریف ہوتے ہیں۔ سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر ساجد میر انتقال کر گئے۔ 87 سالہ پروفیسر ساجد کی مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے۔ نماز جنازہ آج رات 10 بجے سیالکوٹ میں ادا کی جائے گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج بھی چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، رات کو جوب، موسیخیل، بارکھان، قلات، سبی اور خوزدار میں بھی بارش کا امکان۔ کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان، درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری متوقع۔
برطانوی شہزادہ ہیری خاندان کے ساتھ مفاہمت کی خواہش مند کہتے ہیں کہ کتاب لکھنے پر خاندان کے کچھ افراد مجھے معاف نہیں کریں گے، مگر میں نے سب کو معاف کر دیا۔ زندگی قیمتی ہے، مزید لڑنا نہیں چاہتا۔ والد سے ملاقات سے متعلق سوال پر ہیری افسردہ ہو گئے۔ پاکستان سپر لیگ 10 میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹکرائیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں رات 8 بجے میدان سجے گا۔ اور پاکستانی فلم ساز محمد علی نقوی چوتھی بار ایمی ایوارڈ کے لیے نامزد۔ دستاویزی فلم ٹرننگ پوائنٹ دی بم اینڈ دی کولڈ وار نامزدگیوں میں شامل۔ محمد علی نقوی نے 2023 میں پرائم ٹائم ایمی میں نامزدگی حاصل کی تھی۔